اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، چلو یہ تو ان کی لائف ہو گئی، تو اس میں انہوں نے اصلاح کیا کی؟ اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ صاحب کی اپنی کتاب کا ترجمہ ہی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور یہ بتا دیتا ہوں انہوں نے تنقید کس چیز کی ہے۔ ابن تیمیہ سے جسٹ کچھ عرصہ پہلے ہی وحدت الوجود پہ ایک پوری تفصیل بک لکھی ہوئی تھی محی الدین ابن عربی صاحب نے، جو 1240 میں فوت ہوئے، یعنی انہی کے کوئی 23 سال بعد ابن تیمیہ پیدا ہوئے تھے۔ وحدت الوجود کا مطلب تو میں عرض کر چکا آپ کو، تو اس کو پوری غلطی کو ابن تیمیہ نے بیان کیا۔ اس میں قبروں میں عالی شان مزارات کی تعمیر ہو رہی تھی، سونے کے گنبد جیسے فار ایگزامپل وہ ہونے لگے تھے، اور کئی لوگ آ کے قبروں پہ بھی سجدہ کر رہے تھے، چلو اگر اس کی طرف منہ پہ نہیں کر رہے تو لیکن اسی کے ساتھ ہی عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ تو ابن تیمیہ نے بتایا کہ بھی اس کی یہ غلطی ہے، یہ نہ کرے۔ صاحب قبر سے دعائیں کی جانے لگی تھی کہ جو بزرگ بھی جو فوت ہوئے تو ان کی قبر پہ جا کے تو انہی بزرگ کو، جو کہ بڑے صوفی بزرگ ہوں یا کوئی بڑے عالم ہوں، انہیں کہنا کہ بھی ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، یا پھر انہی سے مانگ لینا کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ حل کرے۔ تو ایک سلسلہ یہ آنے لگا تھا۔ سلسلہ مزارات پہ اعتکاف لوگ کرنے لگے، چلے اور مراقبے کرنے لگے، کہ جو تصوف کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں مراقبہ کرتے ہیں اور بالکل ذہنی طور پر ایک غور کر کے، اور اس میں پھر وہ تصوف کے تصورات میں وہ غور کرتے ہیں، تو یہ کر رہے ہوتے تھے۔ اس میں بالکل یعنی ایک پورے جو مزارات کے ساتھ پوری خانقاہیں بنی ہوئی تھیں، جو بلڈنگز تھیں اور جو بھی باغ تھے، وہاں بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو ابن تیمیہ نے اس کی غلطیوں کو بھی بیان کیا۔ مزار کی زیارت کے سفر کو سفر حج سے افضل سمجھنا، یہ بھی لوگوں میں آئیڈیا آ گیا تھا کہ جناب آپ اس بزرگ کی قبر کے لیے آئیں تو اس کا زیادہ بڑا اجر آپ کو ملے گا کہ جتنا حج میں آپ کو ملنا ہے نا، حج کے سفر میں، اس سے زیادہ اجر آپ کو اس مزار پہ آنے میں مل جائے گا۔ تو یہ آئیڈیاز لوگوں میں آ گئے تھے۔ غیر شریعت صوفیہ ایسے بن گئے تھے جنہوں نے نماز اور حج کی تحقیر کرنی شروع کر دی تھی۔ یعنی یہ پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ صوفیہ کے ہاں دو گروپ بن چکے تھے۔ ایک گروپ تھا کہ جو شریعت پہ عمل کرتے تھے، قرآن اور سنت پہ عمل کرتے تھے وہ، اور کچھ صوفیہ ایسے تھے کہ جنہوں نے شریعت کو بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیا تھا، اور نماز مجبوراً پڑھنی پڑتی تو پڑھ لیتے، اور حج بھی تو پھر بھی کرتے۔ یہ چھوٹی چیز ہے، زیادہ ہے خدا سے تعلق کے لیے کہ آپ تصوف کے مراقبے اور چلے یہ کر کے آپ جو خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیاز عام ہو رہے تھے، سیریا میں بھی، فلسطین میں بھی آ گئے تھے، اور ترکی میں بھی آ چکے ہوئے تھے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لیتے مگر اپنے پیر صاحب کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے تھے۔ یعنی اس حد تک عقیدت اپنے پیر صاحب سے ہونے لگی کہ جناب ان کی نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ ہاں اللہ کے نام کی ہوگی تو بے شک، جھوٹ قسم ہے تو وہ تب بھی کر لیتے لوگ۔ مزارات کو شہروں کا محافظ اور نگہبان سمجھنا، یہ تصور آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ مثلا شہر میں، جیسے مثال کے طور پہ ملتان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ بالکل دریا چناب تو پاس سے آ رہا ہے، تو لیکن وہاں سے سیلاب ملتان تک نہیں آئے گا کیونکہ یہاں ان بزرگوں کے مزار موجود ہے۔ تو اس طرح کے آئیڈیاز سیریا میں بھی آ گئے تھے اس زمانے میں۔ مزار کی حاضری کے ویسے رسوم اور آداب جیسا کہ خانہ کعبہ کی حاضری میں کرتے تھے، یعنی لوگوں نے جو بھی کعبہ شریف کی بالکل عزت اور اس کے ساتھ جیسے وہ کرتے تھے، مثلا ایک تو خود حج اور عمرے کا یہ حکم ہے کہ آپ طواف کریں، تو سیم لوگوں نے مزارات پہ بھی یہ کرنے شروع کر دیے تھے۔ پھر اس کا رزلٹ وہی تھا کہ توہم پرستی آ گئی تھی، تعویذ، گنڈے، جادو ٹونا اور اس طرح کے سلسلے بھی آ گئے تھے۔ تو اب ابن تیمیہ لکھتے ہیں اس سچویشن کو، تو انہی کے ارشادات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے الرد
علی البکرہ. کہتے ہیں کہ شیاطین اکثر اس شخص کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جس کے نام کی دہائی دی جاتی ہے. ایسے حکم دیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر نہ کرے شیطان کو سجدہ کرے، اس کے لیے قربانی پیش کرے اور اسے مردار کھانے، خون پینے اور کھلی بے حیائیوں کے ارتکاب پر آمادہ کرتے ہیں. یہ ان شہروں میں بکثرت ہوتا ہے جہاں یا تو محض کفر پایا جاتا ہے یا اسلام بہت کمزور ہے، یا ان اسلامی شہروں میں جہاں کے لوگوں کا ایمان ضعیف ہوتا ہے. چنانچہ مصر اور شام میں بھی ایسا ہوا. منگولوں کے قبول اسلام سے پہلے تو ایسے واقعات بکثرت تھے. جس قدر اسلام کی ان میں اشاعت ہوتی گئی اس کی حقیقت سے وہ آشنا ہوتے چلے گئے تھے. اسی قدر شیاطین کے اثرات کمزور پڑتے گئے. یہ ابن تیمیہ صاحب نے بیان کیا. تو یہ انہوں نے اصل میں ایک ایک غلطی کو بیان کیا اور پھر بتاتے ہوئے انہوں نے ڈیٹیل سے قرآن مجید کے اور احادیث کے ساتھ میچ کر کے ایک چیز بتاتے گئے کہ بھئی دیکھیے یہ چیز غلط ہے، یہ درست ہے. اس کے لیے آپ سمپلی یہ جو میں نے مثالیں عرض کی ہیں اس کو آپ خود ہی قرآن پاک میں اور احادیث میں آپ میچ کر کے دیکھ لیں. اگر میچ کر جائیں تو آپ سمجھیں کہ ابن تیمیہ صاحب کی غلطی ہے، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں جناب قرآن پاک میں تو اس کے بالکل اگینسٹ کچھ فرمایا گیا ہے تو پھر آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ نقطہ نظر جو ہے وہ کیا درست ہے. اچھا، پھر انہوں نے مزید تنقید وحدت الوجود پہ کی ہے. وحدت الوجود کا تصور تو وہی تھا نا کہ پوری کائنات جو ہے وہ خدا ہے. تو اس کو پھر ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے رد علی العقوم ما فی کتاب فصوص الحکم. تو اس میں اب اس کتاب میں اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ تلمسانی صوفی نے جواب دیا. تلمسانی ایک بڑے صوفی گزرے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن تو سارا شرک سے بھرا ہوا ہے کیونکہ وہ رب اور بندے میں فرق کرتا ہے. توحید تو ہمارے کلام میں ہے. تلمسانی کا یہ قول بھی ہے کہ کشف کے ذریعے وہ بات ثابت ہوئی ہے جو سری عقل کے خلاف ہے. یعنی کشف کیا تھا کہ کشف یہ کہ ذہن میں جو آئیڈیا آ جائے تو وہ اس کو کشف کہتے تھے. ہمیں کشف سے یہ خدا نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. تو یہ تصوف کے اندر معاملہ چل رہا تھا. پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے جو تلمسانی اور ان کے ہم خیال ہیں مجھے خود سنایا انہوں نے کہ ہم ایک مردہ خارش زدہ کتے کے پاس سے گزرے تو تلمسانی کے ساتھی نے پوچھا کہ جناب یہ کتا بھی ذات خداوندی ہے؟ تو تلمسانی صاحب نے جواب دیا کہ جی کیا کوئی چیز اس کی ذات سے خارج ہے؟ سب کے سب اس کی ذات کے اندر ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ لگتا ہے کہ تلمسانی صاحب وہ جو شریعت کے خلاف تصوف والے تھے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور انہی کے مرید نے آ کے ابن تیمیہ سے ملے تھے تو انہیں سنایا. تو بعض لوگوں نے پوچھا گیا کہ جب وجود ایک ہی ہے تو بیوی کیوں حلال اور ماں کیوں حرام ہے؟ اب یہ سوال ہوا کہ اگر ہر چیز ہی خدا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے جو وحدت الوجود کا ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر بیوی کیوں جائز ہے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق اور ماں کیوں حرام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمارے نزدیک سب ایک ہی ہیں. یہ تلمسانی صاحب نے فرمایا ہمارے نزدیک سب ایک ہے، لیکن ان محجوبین نے کہا کہ ماں حرام ہے تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی تم محجوبین پر حرام ہے. اب محجوبین کیا مراد ہے عربی میں کہ یعنی وہ جو پردے کے پیچھے ہیں اور ان کو توحید کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. محجوب کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں، ان کو نے کہہ دیا چلو ہم نے بھی مان لیا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تلمسانی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو آیا تو اس سے وحدت الوجود کا آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ جناب یہ اصل آئیڈیا تھا. فلسفہ الہیات، یعنی یہ جو الہیات کیا ہے کہ خدا کے بارے میں جو فلسفہ ہے تو یہ فلسفہ پہلے ہی گریس اور انڈیا میں آ چکا ہوا تھا، اور وہیں کی پھر جو آئیڈیاز تھے وہ پورے بکس میں جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئے تو مسلمانوں کے یہاں بھی آ گئے تھے. اس عقیدہ کے مدنی خواہشات نفس
شہوت پرستی اور اعتقادی خرابیوں کی جامع ہے، اور اس کا نتیجہ کہیں کہیں یہ ظاہر ہوا ہے کہ بعض لوگ لڑکوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ تجلی ہے، اور یہ مظہر جمال خدا بندی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو چومتے ہیں اور پھر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تو خدا ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد سے جنسی تعلق قائم کر لیتے ہیں اور الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہ ابن تیمیہ صاحب نے اپنے زمانے میں ان صوفیہ کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ جو اس زمانے میں تھے اور وہ شریعت سے الگ ہو چکے ہوئے تھے۔ اب صوفیہ کا ظاہر ہے کہ جواب بھی تو آنا ہے نا، کہ ابن تیمیہ نے جب تنقید کر دی، پوری ڈیٹیل بتا دی، تو پھر صوفیہ نے کہا کہ بعض صوفیہ نے ابن تیمیہ پر تنقید کی ہے اور کہا کہ نہیں جی یہ تو گمراہ آدمی ہے، اور بعض نے کفر کا فتویٰ بھی دیا۔ دیگر کچھ ایسے صوفیہ ہیں کہ جنہوں نے مزار پرستی پر تنقید بھی کی ہے، یعنی بعض صوفیہ ایسے بھی تھے کہ جو شریعت پہ عمل کرتے تھے تو اور وہ قرآن اور سنت پہ کو مانتے ہوتے تھے، تو انہوں نے وحدت الوجود چھوڑ دی اور پھر ایک نیا آئیڈیا انہوں نے وہ تیار کیا تھا، وحدت الشہود۔ تو وحدت الشہود کا تصور کیا ہے کہ جناب یہ جو کائنات میں جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پردہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک طرح کا پورا سایہ ہے، کہ یعنی ہے اصل میں خدا ہی، تو بس اسی کا سایہ ہے کہ جو پوری کائنات، یہ جو سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ سب ایسے بن گئی۔ تو انہوں نے کیا آئیڈیا دیا اس میں۔ اگلی نسلوں میں پھر صوفیہ پہ اثرات آئے، تو اس کے لیے اب ہم آگے، اب اس کے بعد ہم سٹڈی کریں گے ایک بڑے جو اسکالرز ہیں، محمد بن عبد الوہاب، شاہ ولی اللہ صاحب، سید احمد بریلوی صاحب، شاہ اسماعیل صاحب، شیخ عبد القادر مالا باری صاحب اور باقر آغا مدراسی صاحب۔ یہ اب میں نے انڈیا کے اسکالرز کی بات کی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب 1700 to 1800 کے پیریڈ کے بزرگ ہیں۔ ان کی ڈیٹیل کیا ہے اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب، یہ ان کا ایریا عرب علاقے میں جو آج کل سعودی عرب میں ہے وہاں کے تھے، اور باقی پھر شاہ ولی اللہ صاحب اور پھر اگلے جتنے بھی ہیں وہ انڈیا کے تھے۔ تو ان کا آئیڈیاز یعنی وہ سارے کے سارے پھر ابن تیمیہ کی بکس انہوں نے پڑھی اور وہ متاثر ہوئے۔ اس سے ایویڈنس ہمیں یہی ملتا ہے کہ خود ان حضرات کی جو بکس انہوں نے فارسی یا اردو میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہیں سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جناب وہ ابن تیمیہ کی انہوں نے بکس پڑھی تھی اور ان سے پھر امپریس ہوئے تھے۔ اچھا، ابن تیمیہ نے ایک تنقید اور کی ہے۔ اچھا، یہ تنقید میں کیوں اتنی ڈیٹیل پہ آ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں ایک بڑا انٹرسٹڈ معاملہ ہے کہ جو آج کل بھی ہے، تو آپ بھی اس میں غور کر سکتے ہیں کہ ایک نفسیاتی غلامی کی تقلید پہ ابن تیمیہ نے وہاں جو تبصرہ کیا، ان کی کتاب ہے الرد علی المنتقین، اس کی بک کا ترجمہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علوم تو خالص عقلی علوم ہے جن میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خالصتاً عقل سے معلوم کیے جاتے ہیں، اور اس لیے نقل کے ذریعے انہیں صحیح قرار دینا درست نہیں ہے۔ اس میں خالصتاً عقلی دلائل کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے، تو جب کوئی صریح عقلی دلیل ان کی کسی بات کی باطل ہونے کی واضح کر دے تو اس دلیل کا مسترد کرنا درست کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر لاجیکل ایک بات ہے، کوئی دین کی بات نہیں ہے، تو یہ کہ اگر پرانے بزرگ نے یہ کہہ دیا تو اس پہ مانو، تو لازمی مانو وہی درست ہوگی، تو بھی یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ لاجیکلی اس کی دلیل کو دیکھیں، سوچیں، اگر لگے صحیح مان لیں، اور نہ لگے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ پھر ابن تیمیہ صاحب کے ترجمے کو ندوی صاحب نے اپنی بک میں پوری ڈیٹیل سے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ انسان عام طور پر اپنے والدین یا آقا یا اہل شہر کے دین و مذہب پر پلتا اور بڑھتا ہے، جیسے کہ بچہ دین کے بارے میں اپنے والدین، سرپرستوں اور ہم وطنوں کی پیروی کرتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ انسان جب بالغ ہو
اور ہوش سنبھالے تو اس وقت اللہ اور رسول کی اطاعت کی پابندی اختیار کرے، خواہ وہ پابندی کسی چیز میں ہو۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ نہیں جی، ہم تو اسی راستے پر چلتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ پس جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کے بجائے اپنے اور اپنے والدین کی عادت اور اپنی قوم کے رسم و رواج کی پابندی کرے گا تو وہ ان میں اہل جاہلیت میں سے ہوگا جو وعید خداوندی کے مستحق ہے۔ اسی طرح جس کے لیے کسی مسئلے میں وہ صحیح راستہ اور حکم شرعی واضح ہو گیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے تو پھر اس نے اسے قبول نہیں کیا اور اپنی عادت کی طرف رجوع کیا ہے تو وہ قابل مذمت اور مستحق عقاب ہے کہ اسی پہ پھر سزا ہوگی اس پہ۔ ایسا شخص جسے اجتہاد تام کا مطلب کمپلیٹ جہاد کی مہارت حاصل ہے، اگر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں مسئلے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے قرآن و سنت کی نفس کو چھوڑا جائے تو اس پر نصوص کی پیروی واجب ہے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں جس کی وعید قرآنی میں آئے گی۔ یعنی اس کا اوورآل مطلب یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں عرض کر دوں، ظاہر کہ پرانی اردو میں ندوی صاحب نے ترجمہ کیا تھا تو اس میں سمپل یہ تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ بھی قرآن میں جو ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو ان کی جو سنت ہے، ان کے جو ارشادات ہیں اس کو پڑھ لیں، اس پہ غور کریں، اسی پہ چلے عمل۔ اور آج کل ہمارے کلچر میں جو بھی معاملہ ہو رہا ہے جیسے معاملات، اگر تو وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے تو دیٹس گڈ، اور اگر ہے تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے بزرگ، ہمارے والد صاحب یا ہمارے دادا جی یا ہمارے فلاں استاد یا فلاں ہمارے مرشد یا فلاں ہمارے لیڈر انہوں نے یہ طریقے بتائے ہیں، ہم تو ویسے ہی چلیں گے۔ تو پھر اس کو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں جن جاہلیت کا جو فرمایا گیا تو وہی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں آ گئی۔ تو یہ تنقید تھی ان کی۔ تو اب اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا ابن تیمیہ کے اپنے اسٹوڈنٹس بڑے اسکالر بنے۔ سب سے مشہور ہے ابن القیم الجوزیہ، وہ 1350 تک ان کی زندگی رہی ہے۔ انہوں نے تفسیر، فقہ، تاریخ، حدیث اس کی بکس لکھی ہیں۔ ابن عبد الہادی ان کے شاگرد تھے۔ 1344 تک انہوں نے فقہ، علم کلام اور تصوف کا کیا، اس کی ڈیٹیل لکھی ہے۔ اچھا، تصوف پہ ابن القیم نے بھی بہت لکھا ہے اس میں۔ اچھا، اب اس میں علم الکلام کیا تھا کہ یہ وہ فلسفے کے جتنے کوسچن آنسرز کے معاملات تھے تو اسی پہ وہ جو ڈسکشن اور بحثیں ہوئی ہیں انہی کی وہ بکس بنی ہوئی تھی، تو اس پہ انہوں نے پھر کی اور اس کی غلطی بھی بتائی۔ پھر ابن کثیر مشہور اسکالر ہیں، 1373 تک وہ رہے، انہوں نے تفسیر، حدیث اور ہسٹری پہ بکس لکھی۔ شمس الدین ذہبی 1347 تک ہیں، تو علوم الحدیث، فن رجال کی کتابیں انہوں نے پوری ریکارڈ کی ایک طرح کا۔ انہوں نے جو اس سے پہلے بکس بنی ہوئی تھی حدیث کی اور پھر فن رجال کی کہ جس میں کون کون راوی ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا ان کی بیبلیوگرافی ہے، اس سب کی پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھ دی۔ تو یہ اچھا کتابیں لکھ دی تو کیا کام ہوا؟ نہیں، اس سے یہ ہوا کہ پھر یہ مل کے اور ملکوں تک، وہاں تک اسکالرز تک پہنچی تو انہوں نے پڑھی۔ عام آدمی تو نہیں پڑھتا تھا، یعنی ان میں تو اب وہ کلچر آ گیا تھا کہ اب بکس نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب آ کے یہ چینج آ گئی۔ اب پھر اگلی 5 صدیوں میں پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیے اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد تھے عبد العزیز اردبیلی صاحب، وہ انڈیا آئے تھے، کوئی ہوگا اپنے بزنس کے لیے وہ آئے ہوں گے۔ تو انڈین بادشاہ محمد تغلق، اب ان کی حکومت 1325 to 1351 تک کی ان کی حکومت ہے۔ تو ان کی جب ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ عبد العزیز سے ملاقات ہوئی
تو پھر انہوں نے وحدت الوجود کے صوفیہ پہ کنٹرول کیا. ان کو کہا بھی یہ وحدت الوجود کا جو آپ آئیڈیا کہتے ہیں توحید کا، تو یہ نہیں ہے، یہ تو اس سے تو شرک آ رہا ہے، اس سے بچیں. تو بادشاہ بھی امپریس ہوئے اس پہ، انہوں نے روکا. اچھا پھر اب یہی بکس پہنچ گئی ہوں گی یا پھر کوئی ابن تیمیہ کے کوئی اسٹوڈنٹ مل گئے ہوں گے جو اگلی نسلوں میں اسٹوڈنٹ کے بھی اسٹوڈنٹ کوئی آئے ہوں گے. تو وہاں کے پھر بادشاہ انڈیا کے سکندر لودھی، ان کی گورنمنٹ رہی ہے 1488 ٹو 1506 تک. تو انہوں نے مزارات اور تعزیے پر پابندی کی تھی. لیکن ہوتا یہی تھا کہ ایک بادشاہ کی حکومت ختم ہوئی، اب دوسرے آ گئے تو وہ دوبارہ اس کو سلسلے کو کر رہے تھے. پھر انڈیا کے سب سے بڑے اسکالر جو بنے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب، 1703 ٹو 1762 تک ان کی زندگی رہی ہے. ان پہ علمی اثرات آئے ہیں. اب شاہ ولی اللہ صاحب پہ کیا آئے ہیں اس کے لیے تو پھر پورے لیکچر کی ضرورت ہوگی جو ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکشن کریں گے. پھر اسی طرح عرب ملک میں محمد بن عبد الوہاب صاحب، وہ 1792 تک ان کی زندگی رہی ہے. ان پہ بڑے اثرات آئے ہیں اور انہوں نے وہی ایکشن عرب علاقے میں کیا کہ جو ابن تیمیہ نے پہلے سیریا اور فلسطین اور ایجپٹ تک انہوں نے کیا تھا. تو وہ کام پھر محمد بن عبد الوہاب صاحب نے کیا، وہ 1792 میں فوت ہوئے. اسی طرح لیبیا میں سنوسی تحریک بنی تھی اسی پہ. اب ان سب کی ڈیٹیل ہم آگے آتے ہیں. محمد ابن علی سنوسی صاحب وہ 1787 ٹو 1859 تک رہے اور ان پہ بھی ابن تیمیہ صاحب کے اثرات تھے.